الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی رواہ الترمذی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک اچھے مسلمان کی پہچان بیان فرمائی ہے۔ عقیدے کا درست ہونا، نماز روزے فرائض کی پابندی، وہ تو اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی مسلمان کی اچھائی کو ہم نے پہچاننا ہے تو آپ نے اس کا نسخہ بتا دیا ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر آپ نے مثال کے طور پر اپنے آپ کو سامنے پیش کیا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر کسی نے دنیا میں یہ دیکھنا ہے کہ بہترین شوہر کیسا ہوتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا اور کیسی زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی وہ سیرت طیبہ کا ایک بڑا روشن باب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا خوشگوار وقت گزارا ہے کہ آپ خود اپنی زبان سے اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کی ہی نہیں بلکہ ان کی سہیلیوں کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب فوت ہو گئیں تو آپ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی یا آپ کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا کوئی حصہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجا کرتے۔ آپ کو اپنی بیویوں کی رضامندی کی اور ان کی ناراضی کی بھی اتنی فکر ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن فرمایا کہ عائشہ، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر مسکرا دیں اور کہنے لگی کہ اللہ کا رسول، میں بس آپ کا نام ہی نہیں زبان سے لیتی، ورنہ میرے دل میں تو آپ کی محبت ویسی ہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی زوجہ محترمہ کو مارا نہیں ہے۔ مارنا تو دور کی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنا محبت بھرا اور شفقت بھرا آپ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی جب آپ گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنی بیوی کا بوسہ لے کے گھر سے باہر جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی 9 کی 9 بیویوں کے گھر میں روزانہ جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جاتے تھے، اور ابو داود کی ایک حدیث میں ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ہی ایسا ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام اپنی ساری ازواج مطہرات کے گھر میں نہ جاتے ہوں، یعنی روزانہ آپ علیہ السلام اپنی ہر زوجہ محترمہ کے پاس ضرور جایا کرتے تھے۔ تو یہ خوبصورت زندگی آپ علیہ السلام نے عورت کو ایک مقام دے کر اور اس کو احترام دے کر اور امت کو یہ سمجھایا ہے کہ خاوند جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف عورت فیمنزم کے نام پر وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہے اور مطلب ایسے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے جو کہ حقیقت میں اس کے حق ہے ہی نہیں ہے،
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्द की तरफ से औरत के साथ वाकई ज्यादती होती है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि अभी आपने समाअत फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी हर ज़ौजा मोहतरमा के पास दिन में 2 बार जाया करते हैं। तो क्या ये ज्यादती नहीं है औरत के साथ कि एक मर्द औरत के साथ शादी करके और बैरून मुल्क चला जाता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और 4-4, 5-5 साल तक औरत जो है वो उसका इंतज़ार करती रहती है? तो ये ज्यादती है सरासर औरत पर। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में एक अच्छे मुसलमान की पहचान बता दी है कि अच्छा मुसलमान वो होता है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा होता है। पर्दे बंद